التأويل وهو خير ناصر ومعين نعم لو شاهد عنده عدلان بحكمه به ولم يتذكر فالأقوى جواز القضاء كما لو شاهد بذلك عند غيره. فرماتے ہیں اگر دو گواہ گواہی دیں حاکم کے نزدیک حکم حاکم کے بارے میں، حاکم کو کہیں کہ یہ جو آپ حکم لگانا چاہتے ہیں ہم اس چیز کے گواہ ہیں، حاکم کو یاد دلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اس چیز کے گواہ ہیں، ہم وہاں موجود تھے، آپ بلا فکر ہو کر ہم گواہی دیتے ہیں اسی کے بارے میں کہ زید کا حق ہے عامر کے پاس، آپ حکم دیں، ٹھیک ہے۔ فالاقوی جواز القضاء، تو اس صورت میں شہید ثانی علیہ الرحمہ کا مختار قول یہی ہے کہ جائز ہے قاضی کے لیے ان گواہوں کی گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے حکم لگانا۔ کما، اس صورت میں جائز ہے قاضی کے لیے قضاوت کرنا گواہوں کی گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے، جس طرح کہ لو شاہدہ بذالک عند غیر ھذا الحاکم، جس طرح کہ دوسرے حاکم کی گواہی، دوسرے حاکم کے پاس حکم کی گواہی دے دیں یہ لوگ کہ وہاں بھی یہی فیصلہ تھا، ہم گواہ تھے، ٹھیک ہے نا، اور یا یہ کہیں کہ آپ بھی وہاں موجود تھے تب آپ حاکم نہیں تھے، اس طرح کے، یعنی دوسرے حاکم کے قضاوت کا اشارہ کریں اسے، جس سے ثابت کریں کہ کیا ہے اسے ہم اس چیز کے گواہ ہیں، آپ اس چیز کا فیصلہ دے دیں کہ زید کے ذمے عامر کا حق ہے۔ تو اس صورت میں یہ دونوں صورتوں میں کما تشبیہ یہی کہہ رہی ہے کہ شارع علیہ الرحمہ دونوں صورتوں میں اس چیز کے قائل ہیں کہ جائز ہے قاضی کا انہی گواہوں کی گواہی پہ اعتماد کرتے ہوئے حکم دینا۔ واضح؟ پہلے ایک صورت بتائی پھر دوسری بتائی، کہا پہلی صورت میں جائز ہے جس طرح کہ اس دوسری صورت میں جائز ہے۔ تکرار اس لیے کر رہا ہوں، یہی کاف تشبیہ کا بھی مسئلہ بنے گا۔ پہلی صورت میں جائز ہے قاضی کا حکم دینا جس طرح کہ دوسری میں جائز ہے، دوسری وہ دوسرے حاکم والی کمال و شاہدہ والی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو اقوی قول تھا کہ جائز ہے قضاوت، وجہ المن دوسرا قول ہے نہیں، جائز نہیں ہے قاضی کے لیے جب قاضی کو یاد نہ ہو، دو گواہ اسے یاد دلائیں، ان دو گواہوں پر اعتماد کرتے ہوئے یہ جو قاضی حکم لگا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں فرق ہے بین ھذین الصورتین، یہ جو دو صورتیں شارع علیہ الرحمہ نے بیان کر دی ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی شبیہ قرار دے دیا ہے، ایک ہے فیصلہ خود اسی کا قاضی کا جو اسے یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا ہم گواہ تھے آپ کو یاد دلاتے ہیں، ایک فیصلہ دوسرے حاکم کی طرف سے آیا، اس طرح انہوں نے یاد دلایا، آپ نے دونوں کا حکم ایک بتایا ہے۔ دوسرے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ان دونوں صورتوں میں فرق ہے، ان دونوں صورتوں میں دو صورتیں تو واضح ہیں نا، ایک بنفس ھذا الحاکم والی، ایک غیر حاکم والی۔ فرق یوں وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوسرے حاکم والی صورت میں ظن پر اعتماد کرنا سمجھ آتا ہے، یہ جو دو عادلوں کی گواہی ہے کل میں نے عرض کیا تھا یہ کیا ہے؟ ظن ہے، ظن خاص ہے، دو عادل جو گواہی دے رہے ہیں ان کی گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے بندہ کام کر لے، اسے کہتے ہیں ظن پر اعتماد کیا ہے، یعنی قط اور یقین تو نہیں ہے۔ قط اور یقین کسے کہتے ہیں؟ جو خود بندہ آنکھوں سے دیکھے، خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو یقین ہے، قطعی بات ہے، یقینی قطعی بات ہے، 100% بات ہے۔ جو دو عادل گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ظن خاص پر ہے، ظن معتبر ہے، اس پر ہم وہ کہتے ہیں غیر حاکم والی صورت میں جب دو بندے گواہی دیں یعنی ظن خاص ہو جائے پیدا،
پھر زن پر عمل کرنا سمجھ آتا ہے اور ٹھیک ہے۔ لیکن اس صورت میں جب خود قاضی کیا ہو ملوث ہو اس بات میں کہ اس نے بھی دیکھا ہو اب اسے یاد نہیں آ رہا، اس صورت میں جب خود قاضی کے بھی علم میں تھا، اب زن پر اعتماد کرنا، گواہوں پر اعتماد کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ قاضی اپنے علم کی طرف مراجعت کرے، تاکہ واضح ہوا، تاکہ قط سے حاصل ہو جائے، تاکہ اپنے قط کے مطابق عمل کرے، ٹھیک ہے نا، وہی علم قط یقین ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی، واضح ہوا۔ دو صورتیں بیان کی شہید ثانی علیہ الرحمہ نے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہی دو لائنوں میں سب کچھ کھڑا ہے، 3 لائنوں میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے پاس اگر گواہ بھی ہیں تو پھر بھی اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے علم کی طرف سے گواہوں کے طور پر فیصلہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ 2 صورتیں بیان کی شارع علیہ الرحمہ نے، ایک صورت میں خود قاضی کے علم پر ڈیپینڈ کرتا تھا لیکن قاضی کو 2 گواہی بھی دے رہے ہیں، دوسرا غیر حاکم کا اشارہ کر رہے ہیں۔ شارع علیہ الرحمہ نے پہلی صورت کا حکم بتایا کہ اس میں قاضی گواہوں پر اعتماد کر سکتا ہے، اس صورت کو تشبیہ دی ہے دوسری صورت کے ساتھ، جس طرح کہ اس دوسری صورت میں قاضی گواہوں پر اعتماد کر سکتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، دوسری صورت میں تو قاضی ٹھیک ہے گواہوں پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن یہ جو پہلی صورت ہے جہاں قاضی کو خود کا واقع یاد نہیں آ رہا، دیکھا ہوا تھا، یہاں گواہوں پر اعتماد نہیں کر سکتا، بلکہ ضروری ہے اس کے لیے کہ کیا کرے، اپنے علم کی طرف مراجعت کرے۔ پہلی صورت میں کھلا کرے گا، دوسری صورت میں پہلی صورت میں اپنے علم کی طرف مراجعت کرے گا جو کہ اس نے دیکھا ہوا تھا واقعہ، ٹھیک ہے نا، اور دوسری صورت میں گواہوں پر اعتماد کر سکتا ہے۔ وَوَجْهُ الْمَنْعِ، ممنوعیت کی وجہ، یعنی جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے، عدم جواز کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں امکان و رجوع الحاکم القاضی، قاضی کا رجوع کرنا ممکن ہے الی العلم، اپنے علم کی طرف، لأنہ فعلہ، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ قاضی کا فعل ہے، کیا کرنا، یہ فیصلہ کرنا اور اس کی جانچ پڑتال اور قطع یقین حاصل کرنا، اور دیکھا بھی اسی نے ہے۔ بخلاف شہادتہما، بخلاف پہلی صورت میں وہ اپنے علم کی طرف رجوع کرے گا، بخلاف شہادتہما، شہادتہما، ہما کی ضمیر انہی گواہوں کی عدلان کی طرف جا رہی ہے، عدلان کی طرف جا رہی ہے، عدلان، گواہوں کا گواہی دینا عند حاکم علی حکم غیر ھذا الحاکم، ٹھیک ہے نا، جب گواہ گواہی دے رہے ہیں حکم کی اور اشارہ کر رہے ہیں اس حاکم کے غیر کی طرف، اس صورت میں حکم خلاف ہے، یعنی اس صورت میں گواہوں کی گواہی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلی صورت میں ممکن ہے کہ یہ اپنے علم کی طرف رجوع کرے۔ فَإِنَّهُ يَكْفِي الظَّنَّ، اس دوسری صورت میں ظن کافی ہے، ظن کافی ہے، یعنی گواہوں کی گواہی کافی ہے۔ تنزیلا لکل باب علی الممکن فیہ، یہ عبارت تھوڑی کفایہ کی طرح ہے، تنزیلا لکل باب علی الممکن فیہ، نازل بمنزلہ قرار دیتے ہوئے ہر ایک کو اس کے مکان کی جگہ پر ٹھکانے لگاتے ہوئے، لکل باب علی الممکن فیہ، ہر باب کو جہاں ممکن تھا، جس جگہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس جگہ پر ٹھہراتے ہوئے۔ یہ ہے لفظی ترجمہ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے فرق اس لیے بیان کیا ہے کہ ان دونوں صورتوں کا ان دونوں صورتوں کی جگہ، ان دونوں صورتوں کا مکان الگ الگ ہے، غیر حاکم والی کا الگ ہے، اس کے علم اور لم یتذکر والی کا الگ ہے۔ اس کے علم والی کو ہم نے اس کے علم کے ٹھکانے لگایا، نازل بمنزلہ قرار دیا، ٹھیک ہے نا، جگہ پہ رکھا، اور دوسری غیر حاکم والی کو ہم نے کیا کیا، ظن کے ٹھکانے لگایا، جہاں کے عادلوں کی گواہی چل سکتی ہے، کافی ہوتی ہے۔ تنزیلا لکل باب علی الممکن فیہ، جہاں جس کا رکھنا ممکن تھا ہم نے اس کو اس کی جگہ دی، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تفصیل دونوں صورتوں میں بیان کی،
یہ اس صورت کا مقام یہ ہے، اس صورت کا مقام یہ ہے، لیکن شہید ثانی علیہ الرحمہ نے کیا کیا تھا؟ دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم بیان کیا. واضح؟ ولو شاہدہ علیہ اب ایک اور بات آ گئی، ایک اور صورت. ولو شاہدہ، اگر یہ دونوں گواہی دے دیں، اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے. علیہ علی الحاکم، قاضی پر گواہی دیں. بے شہادت ہی بالحق، کہ حاکم گواہ تھا حق کا. ٹھیک ہے نا؟ لا بے حکم الحاکم، حاکم کے حکم کی گواہی نہیں دے رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ حاکم صاحب جو آپ نے ابھی حکم لگایا ہے یہ ٹھیک ہے، اس کے ہم گواہ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں حاکم صاحب یہ جو مدعا لے کر آئے ہیں نا، یہ جو مدعا لے کر آئے ہیں فلاں جگہ پر فلاں حاکم کے سامنے، جب آپ کو کرسی قضاوت نہیں ملی تھی، فلاں حاکم کے سامنے اسی مدعا کے آپ گواہ تھے. کچھ یاد آیا حاکم صاحب؟ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے ہاں یاد آ گیا. تو اس بنا پر وہ فیصلہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. فظاہر انہ کذالک، ظاہر اس کا فیصلہ بھی اسی طرح ہے. کذالک یعنی پچھلی صورتوں کی طرح، یعنی اس میں بھی دو قول ہیں. اقوا یہی ہے کہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے خلاف دوسرا قول ہے، وہ کہتے ہیں نہیں. واضح؟ کذالک سے مراد اس کی حالت بھی اسی پہلی صورت کی طرح، یعنی اس میں بھی کیا ہے؟ دو قول ہیں. جواز القضاء اور عدم جواز، یعنی احتمال عدم. وَإِلَّا آگے یہ پورا آسان ہے. وَإِلَّا يَعْلَمُ الْحَاكِمُ بِالْحَقِّ. اچھا، طلب البینہ من المدعی، طلب البینہ من المدعی ان لم یکن عالما بأنه موضع المطالبہ بہا. اب فرماتے ہیں اگر حاکم کو علم حاصل نہ ہو، الا پیچھے سے استثناء، پیچھے انہوں نے کیا کہا تھا؟ حاکم کو علم ہو، بحث ہماری کیا چل رہی تھی؟ انکار کیا. آسان تو مدعی نے دعویٰ کیا، مدعا علیہ نے انکار کر دیا. اس نے کہا بھی میں کوئی چیز اس کا میں نے نہیں دینی، نہ میرے ذمہ ہے کوئی چیز اس کی. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم نے کیا کہا تھا؟ حاکم اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے گا، یہ جو جانتا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا. اب کہتے ہیں وَإِلَّا، یعنی اگر حاکم نہ جانتا ہو تو پھر ٹھیک ہے نا؟ یعلم الحاکم بالحق، الا یعنی استثناء اس سے کہ ہے حاکم کے حق کے علم سے استثناء ہے. تو طلب البینہ، یہ طلب البینہ، حاکم کیا کرے گا؟ بینہ طلب کرے گا. من المدعی، مدعی سے، مدعی کو کہے گا چل بھی گواہ لے آپ نے مدعا پر. ٹھیک ہے نا؟ کب؟ ان لم یکن عالمن، جو وہ نہیں جانتا. جب حاکم نہ اگر مدعی عالم نہ ہو. اگرچہ ہے یہ، اگرچہ ہے، اگر نہیں ہے، ان وصلیہ ہے. اگرچہ مدعی اس بات کا عالم نہ ہو. کس بات کا؟ یہ میں بتاتا ہوں، جلدی نہ کریں. کس بات کا؟ بے، بات تفسیری ہے، خود شارح بے انہو موضع المطالبۃ بہا، اس بات سے واقف نہیں تھا مدعی کہ جہاں یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اس جگہ پر مجھ سے گواہ بھی مانگے جائیں گے. اگرچہ مدعی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو دعویٰ میں لے کر جا رہا ہوں اس جگہ پر، اس موضع پر گواہ بھی مانگے جاتے ہیں، اس کا نہیں علم تھا. پھر بھی جب مدعا علیہ نے انکار کر دیا ہے تو قاضی اس سے بینہ مانگے گا. واضح؟ وَإِلَّا یعنی اگر عالم ہو مدعی کہ جو مدعا کر رہا ہوں میں اس موضع میں گواہ بھی مانگے جاتے ہیں، تو جاز للحاکم السکوت، حاکم کے لیے جائز ہے خاموش ہو جائے یا اس سے مطالبہ کر لے. جواز کا معنی یہی ہے، اس کے لیے سکوت جائز ہے اور مطالبہ کرنا بھی جائز ہے. اچھا، اس نے کیا کیا؟ حاکم نے چل بھی گواہ لے، یہی بات ہوئی ہے نا، طلب البینہ، بینہ کو طلب کیا حاکم نے. فَإِنْ قَالَ،
اگر مدعی کے کالا کی ضمیر مدعی کی مدعی۔ طرف اگر مدعی کے لا بینۃ لی قاضی صاحب میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، وہ کیا کر چکا ہے انکار، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو عرفہ میں ہوا ضمیر ہے وہ جا رہی ہے قاضی کی طرف، قاضی پہچان کروائے گا جنوائے گا ہو مدعی کو، کیا جنوائے گا قاضی مدعی کو کہ ان لہو کہ ان للمدعی مدعی کے لیے خلافہ ایک حق ہے کہ وہ حلف مانگ سکتا ہے ہو منکر سے. یہ ہے لفظی ترجمہ. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بلا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مدعا علیہ نے انکار کیا تھا، قاضی متوجہ کس کی طرف ہوا تھا؟ مدعی کی طرف. مدعی بینہ لیا، مدعی نے کہا میرے پاس قبلہ بینہ نہیں ہے. اب قاضی کہے گا مدعی صاحب تیرے پاس بینہ نہیں ہے تو ایک اور راستہ تیرے پاس ہے کہ تو دعویٰ کر اس منکر سے کہ تو قسم اٹھا. منکر کو مدعی کہے کہ قسم اٹھا. یہ پہچان کون کروا رہا ہے؟ قاضی. کس کو؟ مدعی کو، کہ تو تیرے پاس ایک اب حق ہے، تو اس سے قسم کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ تو جو انکار کر رہا ہے کہ تو نے میرے پیسے نہیں دینے، چل قسم اٹھا کہ تو نے نہیں دینے. سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ احسن تم. فَإِن طَالَبَهُ اے طالب احلاف ہو، اگر طلب کر دے کون؟ مدعی ہو احلاف کو، احلاف ہو احلاف المنکر، منکر سے قسم طلب کر دے. حلفہ، اب حلفہ میں ہوا ضمیر ہے قاضی کی طرف جا رہی ہے سنتم، اور ہو کی ضمیر منکر کی طرف. حلف المنکر اللہ حلفہ حلف المنکر، یعنی قاضی اس منکر سے حلف اٹھوائے گا. مدعی نے دعویٰ کر دیا ہے منکر چل قسم اٹھا کہ تو نے میرے پیسے نہیں دینے. اب قاضی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدعی کو کیا کہے گا؟ چل بھائی قسم اٹھا. ٹھیک ہے نا؟ منکر سے کہے گا، او سوری منکر سے کہے گا. ہاں منکر سے کہے گا کہ چل بھائی قسم اٹھا. واضح یہاں تک؟ ولا یتبرأ الحاکم، اب ایک اور شک دے رہے ہیں اسی میں سے. ولا یتبرأ الحاکم باحلافہ باحلاف المنکر، فرماتے ہیں قاضی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ متبرع ہو جائے منکر سے حلف لینے میں. یہ لفظی ترجمہ یعنی قاضی انکار نہیں کر سکتا. نا اور بات ہے، قاضی متبرع ہو جائے یہ اس کو حق نہیں ہے کہ وہ منکر سے حلف لے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بلا قاضی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا منکر تو قسم اٹھا، بلکہ قسم کون طلب کرے گا؟ مدعی. آسان تم. قاضی متبرع ہو جائے یعنی اپنی طرف سے یہ قصدن کام کرے، ہاں اسے رستہ تو بتا سکتا ہے. اب یہ رستے کی بات نہیں ہے، قاضی خود کہے چل بھائی منکر قسم اٹھا، بے نفس سے یعنی قاضی بے نفس ہی قاضی اپنی طرف سے کہے کہ تو قسم اٹھا، ایسا نہیں کر سکتا. اسے کہہ سکتا ہے مدعی کو کہ تو اسے قسم لے، مدعی کہے گا منکر کو قسم دے. اب قاضی کہے گا چل بھی دے کیونکہ اس نے طلب کی ہے. مدعی کے طلب کیے بغیر قاضی منکر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ قسم اٹھا. مدعی کے طلب کیے بغیر قاضی منکر کو ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتا کہ قسم اٹھا. واضح؟ احسن تم. اچھا، ولا یتبرأ الحاکم باحلاف المنکر، متبرع نہیں بن سکتا حاکم کس میں؟ منکر کے احلاف میں، منکر سے قسم لینے میں. کیوں؟ لأن الحلف حق للمدعی، یہ مدعی کا حق ہے. فلا یستوفى بدون مطالبۃ المدعی، تو یہ حق مدعی کے مطالبہ کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. وإن كان إيقاعه إلى الحاکم، اگرچہ ایقاع کا حق، ایقاعه ایقاع الحلف، حلف کے واقع کروانے کا حق یہ مدعی کا اور یہ حاکم کا ہے. حلف طلب کس نے کرنا ہے؟ دو چیزیں ہیں، یا ایک ہے طلب حلف، ایک ہے ایقاع حق، ایقاع حلف.
طلب حلف حق ہے مدعی کا، واقع کروانا خارج میں یہ حاکم کا. وہ مانگے گا کہ حلف اٹھا منکر. اب اگر منکر حلف نہ اٹھانے کی کوشش کرے تو یہ حلف اٹھوانا یہ قاضی کرے. واضح. فلو تبرع المنکر بہی، منکر بہی سے مراد وہی حلف. اگر متبرع بن جاتا ہے خود منکر بہی حلف کے بارے میں، او استحلفہ الحاکم، یا حاکم حلف طلب کرتا ہے. استحلفہ باب استفال طلب کے معنی میں آتا ہے. حاکم کیا کرتا ہے؟ منکر سے طلب کرتا ہے حلف کو، من دون التماس المدعی، مدعی کے التماس کیے لگا. یہ ان کا حلف کیا ہے؟ لغو. واضح ہوا ہے یا تکرار کریں؟ حلف کسی کام کا نہیں ہوگا. خود بخود مدعی نے طلب نہیں کیا، متبرع بنائے منکر. کیسے متبرع منکر کا کیا معنی ہے؟ مدعی نے طلب ہی نہیں کیا کہ تو قسم اٹھا، جلدی جلدی یہ قسم اٹھانے پڑ گیا. بےمان بندے کے ہونا، ٹھیک ہے نا. جلدی جلدی قسم اٹھا تاکہ جان چھوٹے، وہ جو پیسہ لیا ہوا ہے وہ ہضم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. جلدی جلدی خود سے قسم اٹھانے لگ گیا. یا قاضی نے بغیر مدعی سے پوچھے، بغیر مدعی کے طلب کے قاضی نے کہہ دیا اسے چل بھی قسم اٹھا، جان چھڑوا. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی قسم کا. مدعی طلب کرے گا تو پھر قسم با فائدہ ہوگی. واضح. وقضا لا یستقل بہ الغریم من دون اذن الحاکم. اسی طرح تیسری صورت، اکیلا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا قسم میں، اکیلا کوئی بھی. یہ ہم نے پڑھ لیا کہ منکر خود بخود قسم اٹھائے لاغو ہے. ہم نے پڑھ لیا کہ مدعی خود قاضی خود مانگ لے لاغو ہے. اب تیسری، مدعی اکیلا مانگ سکتا ہے، اکیلا. اب یہ صورت ہے فرماتا ہے قضا یعنی لاغو ہے. اسی طرح کیا لا یستقل بہ بالاحلاف، حلف اٹھانے میں مستقل نہیں ہے. کون؟ غریم. غریم کیوں کون تھا؟ مدعی. پیچھے گزرا ہے لفظ، میں نے عرض کیا تھا غریم یعنی مدعی. مدعی مستقل نہیں ہے حلف اٹھوانے کے بارے میں من دون اذن الحاکم، حاکم کی اجازت کے بغیر. اب حاکم نے اسے نہیں ابھی عرفہ جو پیچھے لفظ گزرا ہے، حاکم نے ابھی نہیں کہا کہ تو اسے قسم لے سکتا. یہ خود بخود کہنے لگا چل قسم اٹھا. ایسے بھی نہیں کر سکتا. اکیلا مدعی بھی قسم نہیں مانگ سکتا، اکیلا حاکم بھی نہیں مانگ سکتا، خود اپنی طرف سے اکیلا منکر بھی نہیں دے سکتا. بلکہ قسم تب واقع ہوگی جب تینوں کا عمل دخل اکٹھا ہوگا. حاکم کہے گا مدعی کو تو قسم مانگ سکتا ہے، مدعی مانگے گا منکر سے، اب منکر قسم دے گا یہ قسم ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں ہے. واضح. لما قل نہ ہو، جس طرح کہ ہم نے کہا ہے میں نے ان اکا الحلف موقوف علی اذن الحاکم، کہ حلف موقوف ہے کس پر؟ اذن حاکم پر. وان کان حقا لغیر ہی، اگرچہ یہ حلف حق کس کا ہے؟ غیر ہی، غیر الحاکم، حاکم کے غیر کا، حاکم کے غیر کا. یعنی کس کا حق ہے؟ مدعی کا. وہ غیر کون ہے؟ مدعی ہے. لأنہ وظیفۃ، لأن الحلف، کیونکہ حلف کیا ہے؟ وظیفۃ الحاکم، حلف لے کر دینا حاکم کا وظیفہ ہے، اور حلف حق کس کا ہے؟ مدعی کا ہے. فإن حلف المنکر، اگر منکر کیا کرے؟ حلف اٹھا دے. اب منکر نے حلف اٹھا دیا علی وجہ المعتبر، اس وجہ پر جو معتبر تھی، نظر و توابع میں گزر چکی ہے. یعنی حلف باللہ اٹھایا ہے، بے رسول ہی. ٹھیک ہے نا. جو حلف معتبر تھا، ساکتت دعوی عنہ، منکر سے دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ ساکت ہو جائے گا. وہ پیسے ختم. انہوں نے مانگا چل بھی قسم اٹھا، حلف اٹھا، اس نے جلدی جلدی حلف اٹھا دیا. ٹھیک ہے نا جی. اب کیا ہے؟ ختم. مدعی کا دعویٰ دعویٰ ختم ہو گیا، وہ پیسے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے نا. وَإِنْ بَاقِيَ الْحَقُّ فِي ذِمَّتِهِ. اچھا یہ ساکت دعویٰ عنہ عن المنکر جو ہے یعنی عند القاضی فی الدربار. ٹھیک ہے نا. دربار کی نسبت اس کا وہ کیا ہے؟ دعویٰ ختم اور وہ پیسے ختم. فی الدنیا، دنیا کی نسبت.
لیکن ان باقی الحق فی ذمت المنکر، اگر واقعاً منکر چور تھا، واقعاً منکر نے دینے تھے اور یہاں جھوٹی قسم اٹھائی ہے، تو منکر کے ذمہ میں پیسے باقی رہیں گے، حق باقی رہے گا مدعا کا، اور آخرت میں اسے ادا کرنا ہوگا۔ دنیا کی عدالت بری و ذمہ ہو گیا ہے قسم کے ذریعے سے۔ وہ حرم مقاصتہ بہی، اب مدعی کے لیے مقاصہ حرام ہے، بہی بالحق، حق کے بارے میں۔ لو ظافر لہو، اگر مدعی ظافر کامیاب ہو جائے گا، مدعی کامیاب ہو جائے، لہو منکر کے لیے، ظافر المدعی آگے لکھا ہوا ہے، منکر کے لیے بے مال، مال کے ذریعے سے، یہ لفظی ترجمہ بھی کر رہا ہوں۔ وہ ان کان مماثلا لحقی، اگرچہ یہ مال حق ہی حق المدعی، مدعی کے حق کے مماثل ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے کہ بلا لفظی ترجمہ جس سے آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئی۔ آسان تو کہنا کیا چاہتے ہیں یہاں کہ بلا کہنا یہ چاہتے ہیں مقاصہ حرام ہے مدعی کے لیے مال منکر کا۔ حقیقتاً منکر جو تھا نا، جس نے حلف اٹھایا، یہ چور تھا، اس نے پیسے مدعی کے دینے تھے، حلف اٹھا کر عدالت سے بری و ذمہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ قاضی نے کیا کہا، چل بھی تو اپنے گھر، تو کوئی کسی نے نہیں لینے دینے، ٹھیک ہے نا۔ مدعی کے دل میں تو چوٹ ہے نا، مدعی کے دل میں تو ذہن میں یہ بات ہے، اس نے میرا 1,00,000 روپیہ ہضم کیا ہے۔ اب مدعی کے لیے جائز نہیں ہے کہ منکر کی بکری اس کے گھر آ گئی، مثال کے طور پر مدعی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس بکری کو اپنے گھر میں روک لے اور کہے یہ جو تو نے منکر میرے پیسے ہضم کیے ہیں اس کے بدلے ہیں، مقاصہ یعنی اس کا بدل ہے۔ یا رشتہ دار تھے، یہ جو مدعی ہے یہ اچھا بندہ، نیک بندہ تھا، اور وہ منکر اس قرضہ لیا ہوا تھا اس سے، یہ امین بندہ بھی تھا مدعی، اس منکر کی امانت یعنی سونا بھی اس کی بیوی کا اسی کے پاس پڑا تھا، کس کے پاس؟ مدعی کے پاس۔ اب منکر نے تو قسم اٹھا دی، وہاں سے تو بری و ذمہ ہو گیا، مدعی نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو میرا 1,00,000 روپیہ ہضم کر گیا ہے نا، یہ جو سونا تیرا پڑا ہے میں اس کے بدلے میں اب نہیں دوں گا۔ حرما، یہ مدعی پر حرام ہے، وہ منکر جانے جس نے جھوٹی قسم اٹھائے اور اللہ جانے، تیرے لیے حرام ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کوئی چیز لینا۔ اب واضح ہوا ہے؟ حرم مقاصۃ المدعی بالحق، حق کے بدل لینا کیا ہے؟ اب مدعی کے لیے حرام ہے۔ لو ظافرا، اگر مدعی کیا ہو جائے، کامیاب ہو جائے، لہو منکر کے لیے، بے مالن کہ اس کا کوئی مال اس کے ہاتھ لگ جائے، ٹھیک ہے نا۔ ان کان مماثلا لحقی، اگرچہ یہ مال جو مدعی نے اس کا پکڑا ہوا ہے اب اس مال کے مماثل ہے جو اس نے لیا ہوا ہے، وہ بھی روپے تھے یہ بھی روپے ہیں، وہ بھی سونا تھا یہ بھی سونا ہے، وہاں بھی بکری تھی یہاں بھی بکری ہے، واضح۔ اللہ سے مراد اللہ ان یکذب، ہاں ایک صورت میں یہ مقاصہ کر سکتا ہے، ایک صورت میں یہ مدعی اس کے سونے پر قابض ہو سکتا ہے اور یا اس کی بکری پر قابض ہو سکتا ہے۔ کب؟ ان یکذب المنکر نفسہ، کہ منکر اپنے آپ کو جھٹلا دے، عدالت سے باہر آیا، گھر علاقے میں چوک میں لگی ہوئی تھی محفل، سارے لوگ موجود تھے، کہہ کے مار کر ہنس کر، ہاں کیا کر لیا ہے؟ 13,00,000 روپیہ میں نے ہضم کر لیا، کیا کر لیا تو نے مجھے؟ عدالت میں لے جا کر، نہیں دوں گا جو میں نے تیرا دینا ہے، ہاں میں نے دینا ہے نہیں دوں گا، جو کچھ کرنا ہے اب کر لے، کیونکہ اسے پتہ ہے عدالت سے تو بری و ذمہ ہو چکا ہوں۔ اب اس نے اپنے نفس کو جھٹلا دیا ہے، نفس اس کا یعنی جو پہلے اس نے منکر نے کیا کہا تھا کہ میں کوئی چیز نہیں دینی، اب خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے دینے ہیں، میں نے اب نہیں دینے ہیں۔ اب اس صورت میں وہ کہے گا اچھا پھر دھمکی دے رہا ہے نا، وہ سونا لے کے دکھا، ٹھیک ہے نا جی، واضح۔ ان یکذب المنکر نفسہ بعد ذلک، بعد حلف المنکر۔ اب آگے کوئی چیز نہیں ہے، تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ وقضا لا تسمع البینہ، اسی طرح بینہ نہیں سنا جائے گا من المدعی، مدعی سے، بعدہ بعد حلف المنکر، اے بعد حلف المنکر، علی اصح الاقوال، اصح اقوال میں سے جو صحیح قول ہے اس کی بنا پر، جو زیادہ صحیح ہے اس کی بنا پر۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بلا منکر نے قسم اٹھا لی،
کہ کوئی چیز نہیں ہے، منکر نے قسم اٹھا لی کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ بعد میں کہے مدعی قاضی صاحب میں گواہ لاتا ہوں، میرے پاس گواہ ہیں کہ واقعہ اس نے پیسے لیے تھے، نہیں آپ گواہ گواہ نہیں لا دے، اب تیری کوئی نہیں سنی جائے گی قسم اٹھانے کے قضا لا تسمع البینہ، تسمع البینہ بینہ نہیں سنا جائے گا، من المدعی مدعی سے، بعدہ بعد حلف المنکر منکر کے حلف اٹھانے کے بعد، اقوال میں سے صح کی بنا پر. کیوں؟ لصحیحۃ ابن ابی یعفور عن صادق علیہ الصلوۃ والسلام اذا راضی صاحب الحق، روایت کا جملہ ہے وہ، اذا راضی صاحب الحق، جب صاحب حق راضی ہو جائے بیمین المنکر، صاحب حق کون ہے؟ مدعی، مدعی راضی ہو جائے بیمین المنکر، منکر کی یمین پر کہ منکر قسم اٹھائے بے حق کے ہی اس کے حق کے بارے میں، فاستحلفہ، اور منکر کیا کر دے حلف اٹھا دے. سوری فاستحلفہ، فاستحلفہ میں مدعی ہے، صاحب حق طلب کرے قسم کو ہو منکر سے، جی فحلفہ، اور منکر بھی کیا کرے حلف اٹھا دے. حلف اٹھا دے. کیا حلف اٹھائے کہ ان لا حق لہو، اس مدعی کے لیے میرے پاس کوئی حق حلف اٹھا دے. تو یہ دو طریقے سے پڑھا دے، ایک ہے قابلہ، اس کا یہ حلف قبول کر دیا جائے گا، اس کا حلف کیا کیا جائے گا قبول کر دیا جائے گا. دوسری عبارت یہ بھی ہے کہ قبلہ ہی یا قبلہ، یعنی اس کی طرف سے، اپنی طرف سے وہ کہے کہ اس کی طرف میرے پاس کوئی حق نہیں ہے. وَإِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ 50 قسام، اگرچہ اس کے بعد حلف اٹھانے کے بعد پھر 50 قسمیں اٹھا لے، پھر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. فَإِنَّ الْيَمِينَ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ، یہ جو یمین، ان الیمین، یمین یہ جو اٹھائی ہے کس نے؟ منکر نے جو قسم اٹھائی ہے، قد ابطلت، اس قسم نے باطل کر دیا ہے ہر اس دعوے کو جو مدعی نے کیا تھا، پورے کے پورے مال کو ملیا میٹ کر دیا ہے قسم نے. وغیرہا من الاخبار، اس کے علاوہ، اس خبر کے علاوہ اور بھی بہت ساری اخبار ہیں جو اس پر کیا کرتی ہیں دلالت. وکیلا، اس کے مقابلے، یہ تو ایک قول تھا، اصح قول یہی تھا. اصح قول کیا تھا؟ دعویٰ بینہ لے آئے تو کوئی سنی نہیں جائے گی، نہیں سنی جائے گی بینہ. اس کے مقابلے میں قول ہے تسمع بینہ، بینہ اس کی سنی جائے گی مطلقاً. مطلقاً سے مراد چاہے حلف اٹھانے سے پہلے بینہ لائے چاہے بعد میں لائے. اس کے قائل ہیں قبلہ الشیخ طوسی علیہ الرحمہ، شیخ. اور تیسرا قول قیل مع عدم علم ہی، ابن ادریس کا قول ہے یہ تیسرا قول کن کا ہے؟ جناب ابن ادریس کا. وہ کہتے ہیں تفصیل والا قول ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سنا جائے گا بینہ اس وقت ما عدم علم المدعی بالبینہ، جب بینہ کا مدعی کو علم نہیں تھا کہ میرے کوئی گواہ بھی ہیں، ان پیسوں کو دیتا ہوا کسی نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اسے نہیں پتا تھا. اب پتہ چلا ہے جب فیصلہ ہو چکا، منکر نے قسم اٹھا لی، اب پتہ چلا وہ دو گواہ ہیں بھائی تیرے، وہ تو دیکھ رہے تھے، گواہ ثابت ہو گئے وقت تحلیف ہی، تحلیف کے وقت. تو اس صورت میں اسے نہیں پتا تھا، اب پتہ چلا تو اس کی بینہ سنی جائے گی. اب ولو بے نسیان ہے، اگرچہ اسے پتہ تھا لیکن بھول چکا تھا، سنی جائے گی. لیکن اس کے عکس، اگر پہلے اسے علم تھا بینہ کا اور جان بوجھ کر نہیں لایا تھا، قسم مانگ لی تھی، اس نے بھی قسم اٹھا لی، اب دوبارہ بینہ کا کہے تو نہیں لے آ سکتا. یہ قول ہے کس کا؟ ابن ادریس کا. والاخبار حجت علیہما، یہ شہید ثانی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں. شہید ثانی فرماتے ہیں روایات حجت ہیں، رد کرتی ہیں علیہما، ان دونوں قولوں کو. شیخ طوسی علیہ الرحمہ اور ابن ادریس کے قول کو رد کرتی ہیں، کیونکہ روایات ہم نے پیش کی ہیں، وہ روایات کیا دلالت کرتی ہیں کہ مطلقاً نہیں سنا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.